السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالصبور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی پکسل لیب، اور آج ہم پڑھیں گے پکسل لیب کے چوتھے سبق، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ جائے تو آپ کمنٹ ضرور کر لیں۔ اس میں جو ہے نا ہم نے پچھلے سبق میں یہاں پہ جو ہے نا فونٹ میں سے ایک آپشن نہیں پڑھا تھا، یہ فونٹ ہے، اس میں سے ہم نے ایک آپشن نہیں پڑھا تھا، اور وہ آپشن تھا مائی فونٹ۔ اور یہ مائی فونٹ کا یعنی اس میں آپ نے کس طرح کے آپ اس میں کس طرح ایڈ کر سکتے ہو اپنے فونٹ کو جو گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے۔ اب ہم چلتے ہیں گوگل کی طرف۔ گوگل سے پہلے مثال کے طور پر یہ آ گیا گوگل۔ میں نے پہلے سب سے پہلے اردو فونٹ لکھا تھا، اردو فونٹ پہ لکھنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آ جائے گا۔ اس ویب سائٹ پر کے لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ کلک کر لینا ہے۔ اس پہ جیسے کلک کر لیتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، جیسے پیار خوبصورت ہے، پیار خوبصورت ہے، اس طرح کے لکھائی آ جائے گی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لکھائی آپ کو اچھی لگی وہی لکھائی آپ نے کیا کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں یہاں پہ دوسرے نمبر والے جو ہے نا اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لیتا ہوں۔ یہ ڈاؤن لوڈ کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ فونٹ پہ دوبارہ۔ جیسے یہ میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا، ڈاؤن لوڈ میں۔ تو اب ڈاؤن لوڈ میں آ گیا، تو یہ دیکھو سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ آ گیا جمیل نوری نستعلیق۔ اب اس میں آنے کے بعد جو ہے نا اب آپ نے کیا کر لینا ہے، اس پہ جو ہے نا آپ نے کلک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کلک کر لو گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا آ جائے گا یہاں پہ مائی فائل میں۔ مائی فائل میں جیسے ہی آ جائے گا تو آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے اس کو کیا کر لینا ہے، انزپ کر لینا ہے۔ یہ جیسے انزپ یہ ہو گیا تو ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں، انزپ کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ انزپ ہو گیا۔ جیسے یہ انزپ ہو جائے گا تو ہم جو ہے نا اس کو یاد رکھیں گے کہاں پہ پڑا ہوا، مائی فائل میں انٹرنل اسٹوریج، پھر اس کے بعد ڈاؤن لوڈ، پھر ڈاؤن لوڈ کے بعد جمیل نوری نستعلیق۔ اب اس پہ ہم نے کلک کر لیا تو اب یہ یہاں پہ ہو گیا۔ تو ہم دوبارہ چلتے ہیں پکسل لیب میں۔ پکسل لیب میں آ گیا ہے۔ اب جو ہے نا ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو ایڈٹ میں جائیں گے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیں گے، اور یہاں پہ جو ہے نا کوئی اردو سے لکھائی لگا لیتے ہیں۔ اب اردو کی لکھائی لگانے کے لیے میں نے جو ہے نا مثال کے طور پر کچھ پہلے جو ہے نا کیا کیے ہوئے ہیں، کاپی کیے ہوئے تھے، اب وہ جو میرے پاس محفوظ ہے تو ان میں سے میں کوئی یہاں پہ لگا لیتا ہوں۔ جس مثال کے طور پر یہ آ گیا یہ والا میں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ لکھائی ہے، اب میں نے اس کو اوکے کر دیا، اب یہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اردو میں نہیں بلکہ یہ عربی لکھائی میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ صحیح سمجھ آ جائے۔ تو اب جو ہے نا ہم نے اس کو چھوٹا کر لیا۔ اب اس پر ہم جو ہے نا وہ عربی والا جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نیچے لے آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ اس کو چھوٹا کر دیا، یہ آ گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا ہم نے واپس چلتے ہیں فونٹ کی طرف آ گئے، تو یہاں پہ جو ہے نا مائی فونٹ کو لیتے ہیں۔ مائی فونٹ میں جو ہے نا ہم یہاں پہ آئیں گے فولڈر میں، یعنی یہ جو ہے نا یہ ٹی پہ کلک کر لیتے ہیں، ایک منٹ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ ڈاؤن لوڈ پہ آ گئے، اب جمیل نوری میں آ گئے، یہاں پہ کلک کر لیا۔ ہاں اچھا، اس سے پہلے سلیکٹ کر لینا تھا، سلیکٹ کر لیا۔ اب سلیکٹ کر لینے کے بعد ہم ایڈ سلیکٹڈ کر لیتے ہیں، ایڈ سلیکٹڈ کر لیتے ہیں، تو یہ آ گیا، یہ آپ کے پاس یہ آ گیا۔ اب ہم جو ہے نا اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو دیکھ لینا لکھائی تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھو ابھی اردو میں آ گئی۔ مثال کے طور پر پہلے جو ہے نا یہ عربی میں ہے تو اس کو عربی میں جو ہے نا ہم تبدیل کریں گے اس کی طرف، اردو کی لکھائی کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے اس پہ کلک کر لیا تو یہ آ گیا آپ کے پاس اردو والا، تو ہمیں اوکے کر لیتا ہوں تو یہ آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا بیک گراؤنڈ تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ابھی باری ہے الائن کی۔ اب الائن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا الائن کون سا یہ ہے الائن، اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 آپشن آئیں گے۔ پہلا آپشن یہ والا، دوسرا یہ والا، تیسرا یہ والا۔ اس سے پہلے جو ہم اگر جسٹیفائی کو آپشن کو کلک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا چاروں طرف سے بالکل پورا کا پورا، جس مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھو یہ اس طرح کوئی جگہ بھی چھوٹی ہوئی نہیں لگ رہی۔
اگر درمیان میں اس طرح خالی ہو تو الگ بات ہے، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ کیا نہیں ہونا چاہیے، سائڈوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جسٹیفائی کو بند کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ان میں جو ہے نا ایک آپشن، پہلا یہ آپشن ہے، اس آپشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آپشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لکھائی کالم نگاروں وغیرہ میں کام آتے ہیں، کہ دائیں جانب سے جو اردو والی لکھائی ہوتی ہے اس میں کام آتے ہیں، کہ دائیں جانب سے جو ہے نا یہ بالکل سیدھی ہو، اگرچہ بائیں جانب سے کیا ہو، سیدھی نہیں ہو۔ جس مثال کے طور پر میں نے اس پہ کلک کر لیا تو یہ جو ہے نا یہاں پہ دیکھو، یہاں پورا اس طرح لکھائی پورا سیدھا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا درمیان میں اس طرح یہاں تک ہے، پھر یہاں تک ہے، پھر یہاں تک ہے، اس طرح، اور نیچے حاصل یہاں تک ہے، یہ اس طرح کا۔ اور اگر جو ہے نا ہم یہاں پہ دوسرے نمبر پہ یعنی درمیان والے پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یعنی سائڈوں سے جس طرح بھی ہو برابر ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اب یہ بالکل اسی طرح درمیانے میں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ اب یہ جو ہے نا یہ والی لکھائی جذبات کو تسلیم کرے، یہ جو ہے نا چھوٹی ہے تو مطلب یہ کہ اس طرف اور اس طرف سے کیا ہے، برابر ہے۔ اور اگر یہ جو تیسرے نمبر پہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل لیفٹ کی جانب سے یعنی بائیں جانب سے کیا ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں سے جو ہے نا ساری لکھائی کیا ہونی چاہیے، یہ جس مثال کے طور پر یہ والی لکھائی یہ سیٹ بالکل برا ہونا چاہیے۔ اب یہ چلتا رہتا ہے، یہ والا حصہ یہ بالکل ادھر سے ہو جائے، اور یہاں پہ کھلا ہوا ہو، اس کا کوئی فرق نہیں۔ یہ انگلش کی لکھائیوں کے لیے، انگلش کی رائٹنگ کے لیے زیادہ کام آتا ہے۔ جس مثال کے طور پر میں نے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں سے پورا برابر آ گیا، یہاں پہ جو ہے نا یہ حصہ خالی ہے اور یہ حصہ خالی، اس سے ہمارا کام۔ اگر جسٹیفائی کر لیتے ہیں، جسٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی اسی طرح ہو اور اس طرف سے بھی اسی، تو ہم جو ہے نا یہ اردو کی لکھائی تو ہم اس لیے اس کو یہ والے پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ دائیں جانب سے بالکل برابر آ جائے۔ جس مثال کے طور پر میں نے کلک کر دیا، یہ آ گیا، میں نے اوکے کر دیا۔ اس کے بعد ہے اسپیسنگ۔ ابھی اسپیسنگ کا کیا مطلب؟ اسپیس کا مطلب ہے فاصلہ۔ میں نے اس کو کھول دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلے دو چیزیں آپ کے پاس آئیں گے، ایک ہے لیٹر، ایک ہے ورڈز۔ لیٹر کا مطلب حروف کے درمیان میں کیا ہو، فاصلہ ہونا چاہیے، اور ورڈز کا مطلب ہے الفاظ کے مثال۔ جس مثال کے طور پر ہم کر لیتے ہیں، اب یہاں پہ پہلے جو ہے نا لیٹر پہ سلیکٹ ہوا ہے، لیٹرز حروف، تو ہم اس کے درمیان فاصلے کے لیے ہم جو ہے نا چیک کر لیتے کہ یہ کس طرح کا فاصلہ ہے۔ دیکھ لیں یہ حروف کے درمیان کیا آ رہا ہے، فاصلہ آ رہا ہے۔ اور اگر ہم ورڈز کر لیتے ہیں، ورڈز کا مطلب یہ الفاظ کے درمیان کیا ہو، فاصلہ آنا چاہیے۔ جس مثال کے طور پر اگر یہ کام کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے، مثال کے طور پر اس کو اس طرح۔ اور اگر لیٹرز کر لیتے ہیں تو لیٹرز میں سے جو ہے نا اس طرح حروف ایک دوسرے سے یعنی جو ورڈز ہے یہ ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں، اب یہ چلتا رہتا ہے، یہ دیکھو یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ کیونکہ الفاظ ایک دوسرے سے یہاں دور نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ جو ہے نا صرف حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ کوما ہے، یہ ایک قسم کا حرف ہے، اور اسی طرح اس کی مثال سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر میں جو ہے نا اس کو یہاں پہ پہلے جو ہے نا میں اس کو یہاں پہ صرف میں یہاں پہ ایک نیا ٹیکسٹ لے لیتا ہوں، اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں۔ جس مثال کے طور پر میں نے اس کو کر دیا، یہاں پہ میں صرف الف با تا یہ تین حروف ہے، ان کو میں نے لکھ لیا، اب اوکے کر دیا۔ اب ان کو میں نے جو ہے نا یہاں پہ لائک کے رکھ دیا۔ اب میں اسپیسنگ پہ جاتا ہوں، اسپیسنگ میں آ گیا، اب لیٹرز ہے، اب یہ الف ہے، یہ با سے دور ہو جائے گا، با جو ہے نا تا سے دور ہو جائے گا۔ جس مثال کے طور پر یہ دور ہوتے گئے، یہ فل دور اتنا ہے۔ اور اگر جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا یہ کیا ہو، مثال کے طور پر میں دوبارہ جاتا ہوں، اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں، ایڈٹ میں آ گیا۔ اب یہ جو درمیان میں نے فاصلہ الف با تا یہ ابت ایک لفظ ہو گیا، میں درمیان میں اسپیس دیتا ہوں، پھر تا بت یہ دوسرا ہو گیا، میں نے اوکے کر دیا۔
اب یہ جو ہے نا ابھی اس کو جو ہے نا یہاں پہ ہم واپس اسپیسنگ میں جائیں گے. اب یہ ورڈز ہے، ورڈ کے درمیان فاصلہ آ رہا ہے. اب یہ اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا ہے. اب یہاں پہ اسپیسنگ میں آ گیا. اسپیسنگ میں آ جانے کے بعد یہ درمیان میں جو ہے نا اتنا فاصلہ ہے. اب اگر میں اس کو بالکل ختم کر لیتا ہوں تو یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے اسپیسنگ، اور اگر میں بڑھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح ختم دور ہو جائے گا. تو یہ اسپیسنگ کا یہ مطلب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں پہلے والی لکھائی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا لائن اسپیسنگ. لائن کا اسپیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اب یہ ایک لائن ہے، یہاں سے یہاں تک ایک لائن ہے، یہ اس کے نیچے یہ دوسرا لائن ہے، یہ تیسرا لائن ہے. تو ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے. جس مثال کے طور پر میں اس کو شروع میں یہ کریں گے، یہاں سے یہاں تک یہ ایک لائن ہو گئی. اب یہاں سے یہاں تک یہ دوسری لائن ہو گئی. تو ہم ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کریں گے موٹیویشن لینے کے لیے آپ کسی بیرونی چیز کے محتاج نہ بنیں. اب ان کے درمیان فاصلہ کے لیے اب میں نے اس کو کلک کر دیا. اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا فاصلہ آ گیا درمیان. اور اگر ان کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، یعنی ان کے درمیان پہلے سے فاصلہ تھا آپ نے کم کرنا ہے، تو پھر اس کو آپ مائنس کر لیں. مائنس کی طرف کرنے سے یہ جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، یعنی اس درمیان کا فاصلہ ختم ہو جائے گا. اگر جمع کی طرف لے جائیں گے تو فاصلہ آ جائے گا، اگر مائنس کی طرف لے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اوکے کر دیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.